يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ پھر مالدار لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے یہاں کم درجے کے اور گھٹیا لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ نوح نے کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دھتکاروں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہی تب میں ضرور ظالموں میں ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا اے نوح، تو ہم سے جھگڑ چکا ہے، پس ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب لے ہی آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون۔ اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود گڑھ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گڑھا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کھا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم یعنی آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا 2 سوار کر لے اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری اور لعنت ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام کی ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں کی ہیں، اور وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں موقع آئے تو اس موقع کے اوپر وہ فلاں طرز یا فلاں عمل اختیار کرے۔ ان 3 آیتوں کے اندر جو 10 وصیتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان 10 وصیتوں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ جنت نشاں بن جائے۔ جانیے اسلامی نصیحتیں شیخ جلال الدین قاسمی سے 11 جون سے ہر اتوار شام 7:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ، ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ الحمدللہ i+TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا، ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں۔ بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں
اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات آئی پلس ٹی وی کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں، تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001101212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بھی قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی، اس کا ترجمہ چل رہا تھا، تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم یعنی آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، پھر تم جلد جان لوگے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے یعنی دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا 2 سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، اور پانی اتار کر غائب کر دیا گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری اور لعنت ہے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تصل ما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں،
بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ کہا گیا اے نوح اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے نبی، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 میں آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے۔ 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا، توحید پر لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام آئے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، 950 سال تک تبلیغ کی۔ چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے۔ پھر اسی طرح جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ کمزور لوگ تھے، تو ان کے مالدار لوگ، اعلیٰ درجے کے لوگ کہا کرتے تھے ارے کمزور لوگ ایمان لائے، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ تو پچھلے والے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور وہ غیب کا علم بھی نہیں جانتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں بیچ میں ذکر آ گیا کہ قرآن کریم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑھا ہے، اگر گڑھ لیں گے تو جرم ان کا ہے، تم لوگوں کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ سفینہ نوح یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوئی، ایمان والے اس کے اندر بیٹھے، کہا جاتا ہے صرف 80 لوگ ایمان لائے، چرند پرند دوسرے جانور بھی کشتی میں سوار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے طوفان کے ذریعے پوری دنیا کو برباد کر دیا۔ یہی چند لوگ بچے تھے۔ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا کے رکی، اس کے بعد سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو لوگ ڈوب گئے۔ اپنے بیٹے کو بلایا سوار ہو جا، تو کہا نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھ کو بچا لے گا۔ کہا آج کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے نوح علیہ السلام، تو کیا دوسرے کو بچا پائیں گے؟ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار لگائی اور کہا وہ آپ کا اہل نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے، کہ بیٹا خونی رشتہ تھا لیکن توحید والا نہیں تھا، تو ساتھ میں تھوڑے نہ بیٹھ پایا، نہیں بیٹھ پایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا آدمی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے گھر والے ہی اس کی بات نہیں مانتے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کی بات نہیں مانی، وہ اپنی قوم کے ساتھ رہی، بیٹا بھی ویسا رہا۔ اب ان کا کام تھا سمجھانا، سمجھاتے رہے لیکن بات نہیں مانے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سب واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم، تو آپ صبر کرتے رہیے۔ نوح علیہ السلام نے بھی صبر کیا ہے، آخر میں انجام بہترین تو نیک لوگوں کا ہی ہوگا۔ اب آئیے ذرا سی تفسیر ہو جائے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 27 پر غور کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے اور قوم کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگوں کو بلایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھ رہے ہیں، تو کیسے ہم آپ کی بات مان لیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، دوسری دلیل یہ دی کہ آپ کی بات ماننے والے کمزور، گھٹیا، نچلے درجے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا کسی چیز کو ماننے کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا ماننا ضروری ہے، یا پھر حق بات ہونا چاہیے؟ حق بات ہونا چاہیے، جس چیز کو مانا جا رہا ہے وہ چیز سچ ہونی چاہیے۔ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کے ساتھ پہلے جو لوگ جڑتے ہیں وہ نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے سماج میں کمزور مانے جاتے ہیں۔
سماج ان کو کمزور سمجھتا ہے، نچلے درجے کا سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، تم میں سے سب سے زیادہ اکرم، عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ آیت نمبر 28 پر غور کیجئے، نوح علیہ السلام کا جواب تھا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں، میں تم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اور میں تم سے مال بھی نہیں مانگتا ہوں، اور جو لوگ ہم پر ایمان لائے ہیں میں ان کو دتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ کیوں دتکاروں؟ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے تو کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 52 میں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس سے دور مت کیجیے۔ آیت نمبر 31 میں ہے، نبی کے پاس نہ خزانے ہیں نہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے 34 کے درمیان ہے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو لے آئیے جو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم کو انہوں نے نہیں گڑھا ہے۔ پھر آیت نمبر 36 سے 39 کے درمیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اب ذکر آ گیا کہ آپ کشتی تیار کیجئے۔ کشتی تیار ہوئی، ایمان والے اس کے اندر بیٹھے، 80 لوگ تھے، بقیہ لوگ ڈوب گئے، ان کا بیٹا بھی انہی میں سے تھا۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے جب کشتی بنائی جا رہی تھی، نوح اچھا نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے، نوح اچھا یہ بتاؤ یہ کشتی خشکی میں چلے گی، پانی کہاں ہے، کہاں چلے گی، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح طوفان آنا شروع ہوا، ہر طرف سے پانی نکل رہا ہے، تندور سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ایمان لائے، 80 لوگ تھے، عورت اور مرد سب ملا کر۔ آیت نمبر 41 سے 43 کے درمیان غور کیجئے، ہولناک موجوں کے درمیان سے کشتی گزر رہی ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا سوار ہو جا، لیکن وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ اس پر غور کیجئے، آیت نمبر 42 43 44 45 46 47، اس پر غور کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ میرے اہل میں سے، اللہ نے کہا نہیں۔ اب دیکھیے اپنا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام بزرگ ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کی اپنے بیٹے کے حق میں سفارش قبول نہیں کی۔ تو بھلا بتائیے جن کی بزرگی پکی نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی بزرگی پکی ہے لیکن ان کے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سفارش قبول نہیں کی کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خونی رشتہ بڑا نہیں، اسلامی رشتہ بڑا ہے، دینی رشتہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے جو رشتہ بنتا ہے وہ رشتہ سب سے بڑا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، نبی کا کام ہے پہنچا دینا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے گھر میں سمجھایا، بیوی نہیں مانی، بچہ بھی نہیں مانا، تو ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، یہ غیب کی باتیں ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم اور آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی نہیں اللہ کی طرح جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتے، وہ معجزہ ہے، عام انسان نہیں جان سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے، اور صبر جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ انجام اخیر میں نیک لوگوں کا ہوگا۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کیا ہوا؟ چند لوگ ایمان لائے، تو جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا، پھر دوبارہ دنیا آباد ہوئی ہے۔ لیکن جو لوگ بات نہیں مانے، مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ لوگ دنیا سے مٹا دیے گئے، وہ لوگ ختم کر دیے گئے، ان لوگوں کو ڈبو دیا گیا، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا۔ ان لوگوں کے ہاں 5 بزرگ مشہور تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ بعد میں جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو بعد والوں نے ان کا مجسمہ بنا لیا اور اس کو پوجنے لگے۔ تو دنیا کے اندر سب سے پہلے آبا پرستی یعنی بزرگ پرستی، بزرگوں کو پوجنا آیا ہے، انسان کو پوجنا آیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 22 23 24 25 میں غور کیجئے، اس کے اندر دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، ان لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس کو مت چھوڑو، پکڑ کے رہے، نقصان ہوا، ڈبو دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، آج کے خلاصے میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، اللہ شرک سے دور رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في